سورۃ آل عمران آیت نمبر 121۔ وَإِذْ اور جب غدوتا آپ صبح کو نکلے من اہلک اپنے گھر والوں کے پاس سے تبوئ المؤمنین آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو مقاعد مورچوں پر للقتال لڑائی کے لیے واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں غزوہ احد کا بیان ہے کہ غزوہ احد نہیں بیان ہے غزوہ بدر میں ذلت امیز شکست، 70 آدمی قتل، 70 قید ہونے کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں آ کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کرنے 3000 کا لشکر جمع کیا۔ جبل احد کے قریب آ کر ٹھہرے تو رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، بعد نے مدینہ میں رہ کر لڑائی کا مشورہ دیا، بعد نے پرجوش نوجوانوں نے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے میدان میں لکڑ کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آپ نے ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے۔ مقام شوط پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لوٹ آیا۔ اس سے بعد مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہوئے، جیسا کہ آگے یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بخشی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی جماعت لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا، جس کی طرف قرآن نے بھی تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال میں اشارہ کیا ہے۔ اسلامی فوج کی پشت پر جبل احد تھا۔ ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر کی سرگردی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ معین تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں۔ اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دی ہے، انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ پیغام بھیجو۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ کفار کو پسپا ہوتے دیکھ کر نیچے اتر آئے اور ان کی گھاٹی کو چھوڑ دیا، جن سے مشرکین کو عقب سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا۔ اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاس جو ان کے اموال تھے وہ بکھر گئے، پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ کے ساتھ چند صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ اس پر رسول اللہ کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا، سر پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئی۔ آخرکار صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ دشمن کو ناکام ہو کر لوٹ جانا پڑا۔ یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان آیات میں جنگ کے بعد واقعات کی طرف اشارہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَإِذْ اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے اہل سے اور آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر لڑائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ اور جب ارادہ کیا طائفتان 2 گروہوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی کریں واللہ ولیہما تو اللہ ان دونوں کا دوست تھا۔ اذ ہمت جب ارادہ کیا طائفتان 2 گروہوں نے منکم تم سے ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی کریں واللہ ولیہما تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون پر اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 گروہوں نے یہ ارادہ کر لیا بزدلی کا، تو اللہ تعالیٰ حالانکہ ان کا دوست تھا اور اللہ پر ہی ان کو توکل کرنا چاہیے تھا جو کہ مومن تھے۔ اذ ہمت طائفتان اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں جماعتوں سے مراد انصار کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، جو منافق عبداللہ بن ابی کی واپسی دیکھ کر دل شکستہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے واپسی جانے کا ارادہ کر لیا، جس طرح کہ بخاری کی حدیث نمبر 4558 میں یہ بات موجود ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ بدر میں
وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اس حال میں کہ تم بہت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ پس تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ بدر میں اللہ مدد کر سکتا ہے تو یہاں بھی کر سکتا ہے۔ اِذْ تَقُولُ جب آپ کہتے تھے لِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ ہرگز نہ کفایت کرے گی تم کو، أَن يُمِدَّكُمْ یہ بات کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، ب3,000 3,000 کے ساتھ، بلکہ ب3,000 7 اللہ اکبر 3,000 کے ساتھ، من الملائکتی فرشتوں کے ساتھ، منزلین جو اتارے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کہتے تھے مومنوں سے کیا ہرگز نہ کفایت کرے گی تمہیں یہ بات کہ مدد کرے اللہ تمہارا رب 3,000 فرشتوں کے ساتھ جو اترنے والے ہیں، فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اتنے حوصلے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں، بلا کیوں نہیں؟ ان تصویروں اگر تم صبر کرو، وتتقوا تقوی اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم صبر کرو تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری مدد آئل ہے۔ من فورہم اسی دم بھی، یمدکم یمددکم وہ تمہاری مدد کرے گا، ربکم تمہارا رب، ب5,000 یعنی کہ 5,000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین جو خاص نشان والے ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ فلاں کو تم نے قتل کرنا ہے، فلاں کو تم نے قتل کرنا ہے، تو جہاں جہاں جس طرح کی ڈیوٹی لگائی ہوگی اسی طرح ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو، الا مگر بشرا لکم تمہارے لیے خوشخبری، ولتطمئن قلوبکم بہ تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب ہے، الحکیم جو نہایت حکمت والا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی مدد ہے یہ غالب حکمت والے کی طرف سے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی جو مدد اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی مدد تمہارے لیے آ کر ہی رہنے والی ہے۔ لیقطع تاکہ وہ کاٹ کر ہلاک کر دے، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین ان لوگوں سے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین پس وہ پھر جائیں نامراد ہو کر۔ تو اللہ رب العزت نے یقین دہانی دلائی۔ پھر اسی طرح ہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں بھی کافروں کو شکست دے دی۔ لیس لک من الامر شیء نہیں آپ کے لیے اس معاملے میں شیء کچھ بھی، او یتوب علیہم یا وہ متوجہ ہو مہربانی سے ان پر، او یعذبہم یا عذاب دینے، فإنہم ظالمون بے شک وہ ظالم ہیں۔ تو اس آیت میں پیغمبر سے فرمایا کہ بندے کو اختیار نہیں کہ ہر قسم کے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بحر میمونہ میں آپ کے 70 صحابہ کو دھوکہ سے قتل کیا تھا، تو ان کے خلاف اور جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے جو پیش تھے، ان کے خلاف رسول اللہ نے نام لے کر دعائے قنوت کی۔ بحر میمونہ والا واقعہ بخاری میں یعنی کہ موجود ہے، حدیث نمبر 4086۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہتے تو لمبی قنوت نازلہ، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لیس لک من الامر شیء کی دعا نازل ہوئی، حدیث نمبر 4069 ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا نام لے کر آپ پر لعنت فرماتے تھے، توبہ کی توفیق عطا، یعنی کہ آپ ان پہ لعنت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے رستے کی طرف راغب کر دے۔ تو اس بات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات کو پہنچایا گیا۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء وہ بخشتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ رب العزت نہایت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین ہر چیز اللہ کے لیے ہے، جو کچھ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو
وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت